میں دعوت سخن دے رہا ہوں برادر محترم حضرت مولانا رضوان شاہد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، رواه الترمذي، هذا حدیث صحیح۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، میں آپ کے اور استاذ گرامی کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوا چاہتا۔ حضرات، حافظ خلیل احمد شاکر صاحب اور محترم عبید صاحب نے جس عنوان پر مجھے گفتگو کے لیے کہا کہ قرآن و سنت کانفرنس تو ہے، قرآن و سنت لکھنے والے کی بھی بات تو ہونی چاہیے۔ حضرات، اسی حوالے سے میں اپنی چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج کا میرا عنوان خال المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں ہوگا۔ حضرات، امیر المومنین خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ ان کا نام ہے۔ ان کے والد کا نام ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی والدہ کا نام ہندہ بنت عتبہ ہے۔ حضرات، یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں پشت پہ جا کر کے ان کا نسب نامہ تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ وہ کس طرح؟ معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف یہاں جا کر کے امیر معاویہ کا سلسلہ نسب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرات، تھوڑا آگے بڑھیے۔ یہ مسلمان کب ہوئے؟ یہ پیدا کب ہوئے؟ یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے 15 برس پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرات، ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہوا خال المؤمنین وکاتب وحی رب العالمین واسلم یوم الفتح۔ امام ابن عساکر کیا کہتے ہیں کہ یہ مومنین کے ماموں ہیں۔ حضرات، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی وحی جو ہے اس کو لکھنے والے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرات، آگے بڑھیے۔ ان کو خلافت کب ملتی ہے؟ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تقریباً 30 برس بعد 41 ہجری میں یہ خلافت کے منصب پر آ جاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد یہ خلافت کو سنبھالتے ہیں۔
حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 41 ہجری سے لے کر کے 59 ہجری تک انہوں نے خلافت کی ہے۔ حضرات تقریباً 19 برس بنتے ہیں۔ 19 برس کے اس دورانیہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 64,65,000 مربع میل پر انہوں نے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ آگے بڑھتے جائیے۔ ہاں میں کن کی بات کرنے جا رہا ہوں؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات کون امیر معاویہ ہے؟ 163 کم و بیش روایات کا راوی امیر معاویہ ہے۔ کون امیر معاویہ ہے؟ رضی اللہ عنہم کا مصداق امیر معاویہ ہے۔ کون امیر معاویہ ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا مصداق امیر معاویہ ہے۔ کون امیر معاویہ ہے؟ اولئک هم المفلحون کا مصداق امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرات آگے بڑھیے، ان کی سیرت کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم کمانڈر ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح البخاری ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو سب سے پہلے بحری بیڑے کے ساتھ لشکر لے کر کے روانہ ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرات اٹھائیے صحیح البخاری، وہ کون ہے؟ وہ امیر معاویہ ہے۔ حضرات آگے بڑھیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ صحیح البخاری ہے، امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں ہوا فقیہ، وہ فقیہ ہیں۔ حضرات آگے بڑھیے، محدث مدینہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تاریخ دمشق ہے، فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اسود من قال تفسیرہ اسقى من واجود من۔ حضرات عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد اگر سخی دیکھا ہے تو امیر معاویہ کو دیکھا ہے کی ہے۔ انشاءاللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے رہیں گے، صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، نہ یہ ہمارے دلوں سے صحابہ کی محبت نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ دلائل اور براہین کی دنیا میں ان کے ساتھ ٹکراتے رہیں گے۔ حضرات کیا آپ دفاع صحابہ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم ان کو یہاں سے بھگا کر چھوڑیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔